گرامی قدر حاضرین سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر مختصر جملہ آتا اور اس جملے کا معنی وسیع ہوتا، مفہوم اس کا بہت بڑا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات میں سے خوبصورت ارشاد آپ نے ارشاد فرمایا صحابی رسول سے کہ الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیرخواہی اور بلائی کا نام ہے، کہ دیندار آدمی وہ ہوگا کہ جو دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور بلائی والا جذبہ رکھے گا۔ صحابی رسول نے عرض کیا یہ خیرخواہی اور یہ بلائی والا جذبہ کس کے ساتھ اختیار کیا جائے، کس کس سے خیرخواہی کی جائے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للہ، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کہ اس اللہ نے تمہیں بنایا اس پر ایمان لایا جائے، ولی کتابی، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، ولی رسولی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور لعامت المسلمین، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھا جائے، تمام امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر درد کو محسوس کیا جائے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیالی، اور سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوگا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ یہ پہلا سبق تھا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، سب کے کام آنا ہے، سب کے ساتھ بلائی والا جذبہ رکھنا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، زمانے جاہلیت کا کیا دور تھا کہ ایک شخص حرب یسوع کے نام سے ایک 40 سال جنگ ہوئی ہے، حرب یسوع، اور یہ جنگ کس بات پر ہوئی؟ تاریخ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرغی کا بچہ دوسرے کے کھیت میں گیا اور کھیت کے مالک نے اس مرغی کے بچے کو مارا۔ اس مارنے کے نتیجے میں دونوں خاندانوں کی آپس میں اس مرغی کے بچے کی بنیاد پر 40 سال تک لڑائی ہوئی، جسے حرب یسوع کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کیسے وہ زمانے جاہلیت تھا، معمولی باتوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو اور جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈالی، ایسا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے کہ تاریخ پھر ان لوگوں کے حکایات سنہرے الفاظ میں یاد کرتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا کیسے خیال کیا، کیسی انسانیت انہوں نے بتلائی۔ احد کے مقام پر صحابہ زخمی تھے تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، اور ان کی تلاش میں نکلتے نکلتے میں اس میدان میں آیا اور میں نے اپنے زخمی چچا زاد بھائی کو پا لیا۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور آواز دے کے کہا العطش، مجھے پیاس لگی ہے، العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا میں پانی لینے گیا
اور جیسی پانی ان کی خدمت میں لانے لگا ایک اور نے آواز دی العطش، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ کہا میرے چچزاد بھائی نے ان کی طرف اشارہ کیا، پہلے ان کو پلاؤ، پہلے ان کو پلاؤ۔ کہا ان کے قریب جیسی میں جا رہا تھا تیسرے نے آواز دی العطش۔ کہا دوسرے نے تیسرے کو کہا پہلے ان کو پلاؤ۔ کہا تیسرے نے چوتھے کو کہا، 5 اس طرح زخمی تھے، ایک دوسرے کو پیاس کی آواز دے رہے تھے۔ کہا یہ پانی میں 5ویں تک جب پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، اور میں نے پھر اس خیال سے کہ پہلے اپنے چچزاد بھائی کو پلاؤں، میں جیسے اپنے چچزاد بھائی کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ کہا میں دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ پانچوں کا کہ شہید ہو گئے، اور جاتے جاتے انسانیت کو یہ پیغام دے گئے کہ اس وقت میں زندگی اور موت کے ان آخری لمحات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے درد کو، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کیا جاتا ہے۔ کہ جاتے جاتے ان لوگوں نے بھی یہ پیغام دیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ معمولی بات میں سالوں کی لڑائیاں، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کی بازی دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کر دینا۔ انصار مدینہ جنہیں انصار کہتے ہیں، انہوں نے کیسی نصرت کی کہ مہاجروں پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، مہاجرین سے اللہ نے کہا محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اپنی جان پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے، فرمایا میرا ایک مہمان ہے، اس کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، طلحہ رضی اللہ عنہ، میں مہمان نوازی کروں گا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بچے بھی تھے، ان کی ایک فیملی تھی مختصر سی، اور ایک تنگی کا وقت تھا۔ کہا کہ عشاء کے بعد اس مہمان کو میں اپنے گھر لے گیا، اور گھر لے جانے کے بعد جب میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا، میں نے کہا حضور کا مہمان ہے، حضور علیہ السلام کا مہمان ہے، اسے کھلانا ہے۔ کہا میری گھر والی نے کہا اتنا معمولی سا کھانا ہے، یا تو بچے کھائیں گے یا یہ مہمان کھائے گا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے گھر والی سے کہا ایسا کرو کہ اپنی اس ہانڈی کو اسی طرح آگ پہ اسی طرح جلاتی رہو، اور بچوں کو جو ہے وہ اسی طرح بیلاتی رہو، کھانا جیسی گرم ہو جائے مہمان کے آگے رکھیں گے، اور مہمان کے آگے چونکہ ایک بندے کا کھانا ہے، مہمان کے آگے جب رکھیں گے تو جیسے ہی کھانا مہمان کے آگے رکھا جائے میں چراغ کو بجھا دوں گا، تو مہمان کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا، میں خالی منہ گلاتا رہوں گا، اور مہمان اپنا یہ کھانا نوش کرتا رہے گا، اور بچوں کو اسی طرح بہلا کے سلا دو۔ ان کی اہلیہ نے ایسے ہی کیا، ان کی اہلیہ نے ایسے ہی کیا۔ اس زمانے کی خواتین بھی جو ہے وہ بڑی مہمان نواز ہوا کرتی تھی، اور اپنوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، وہ اس بات کا بہت خیال کیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ مہمان نے کھانا کھایا، صبح فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کو تمہارا رات والا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ جو ہے وہ یہ اپنے گھر میں ان کی مسکینی ہوتی ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہوتا ہے، لیکن اپنی جانوں پر یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مزدوری کرنے گئے ایک یہودی کے پاس، مزدوری محنت کر کے شام میں اس سے اتنا بنا کہ وہ 1-1.5 روٹی گھر میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ بنا سکی۔ اب وہ رات کے وقت جیسی وہ روٹی تیار ہوئی، دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے بیٹھے، دستک ہوئی۔ کون؟ کہا اللہ کے نام پر دو، ایک مسکین ہوں، ایک غریب ہوں، فقیر ہوں۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اس مسکین کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دے دی۔ اگلے دن اسی طرح مزدوری کی اور اتنی سی روٹی تیار ہوئی، دوبارہ دستک دی، کون؟ اللہ کے نام پر دو، ایک قیدی قید سے آزاد ہو کر آیا ہوں، کہا کہ اس کو اللہ کے نام پہ دے دے۔ ایک یتیم تیسرے دن، کون؟ میں یتیم بچہ ہوں، کہا اس کو دے دو، اس کا پیٹ بھر جائے۔ یہ عالم تھا ان حضرات کا، اور قرآن مجید ان کے ان تمام کاموں کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اللہ کو ان کی بھی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا بھی ذکر کر دیا کہ اپنی جانوں پر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ ان کو عزیز رکھتے ہیں اور انہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جو اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ اس بات کی پرواہ کیا کرتے تھے کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی کہیں بھوکا نہ سو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے درہم کی بوری بھیجی، درہم کی بوری، بعض علماء نے لکھا کہ 50,000 درہم تھے، اور جب ان کی خدمت میں آئی تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اور پورے مدینہ منورہ میں جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے اور بیوہ ہے، جاؤ یہ ان کے گھر میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ وہ تقسیم کرتی گئی صبح سے، اور جب شام ہوئی تو سارا درہم کی وہ بوری خالی تھی، اور یہ خود روزے سے تھی، تو اپنی خادمہ سے کہنے لگی افطاری کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ خادمہ نے کہا کہ پہلے بتاتی، میں افطاری کے لیے اس میں سے رکھتی اور اس سے افطار کر لیتے۔ کہا پہلے آپ بتاتی، مجھے کیا علم تھا کہ افطاری کے لیے کچھ نہیں، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور سب کا سب خرچ کر لیا، اپنی افطاری کی بھی فکر نہیں کی، اپنی افطاری کی بھی فکر نہیں کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ گھر میں اگر 2-3 عدد کھجوریں ہوتی، کوئی مانگنے والی آتی تو یہ ان کو کھجوریں دیتی، اور جب وہ اس کے جواب میں دعائیں دیتی تو یہ پردے کے پیچھے ان دعاؤں کا جواب دیتی اور کہتی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اپنا اجر اپنے رب سے مانگنا ہے، مجھے اپنا بدلہ اپنے رب سے مانگنا ہے۔ ایک خاتون کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک خاتون آئی اور گھر میں 1 عدد کھجور تھی، کہا اس خاتون کی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے وہ 1 عدد کھجور اس خاتون کو دی، اس خاتون نے اس کھجور کے دانے کو 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ وہ خواتین جو اپنے بچوں کی تربیت کی وجہ سے شادی نہ کرتی ہو اور ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دی ہو یا ان کا انتقال ہوا ہو، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والے جو ہے وہ یہ خواتین ہوں گی کہ انہوں نے دنیا کے اندر صبر اور تحمل سے کام لیا۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دوسرے کے ساتھ بلائی رکھنے کا نام ہے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی روزانہ فجر کی نماز کے فوراً بعد گھر چلے آتے تھے، تو کسی نے عرض کیا، کیونکہ منافقین بھی نماز میں تو آتے تھے، تو کسی صحابی نے عرض کیا لگتا ہے فلاں جو صحابی ہے منافق ہو گیا ہے، مسجد سے فوراً دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا مت کہو، کوئی مجبوری ہوگی۔ آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، کیونکہ رات کو جو کوئی خواب دیکھتا یا کوئی ایسی بات دیکھتا تو حضور علیہ السلام سے فجر کے بعد وہ عرض کرتا میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے۔ تو آپ نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا، اس صحابی نے عرض کیا حضور کہ میرا گھر ہے اور میرے گھر کے صحن میں پڑوسی کے گھر کا ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں آتی ہے، اور ان شاخوں سے رات کے وقت جو ہے وہ کھجوریں گر جاتی ہیں، اس کا پھل گر جاتا ہے، تو میں صبح صبح اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ سارا پھل جمع کرتا ہوں اور ان کے صحن میں ڈال دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا حق جو ہے، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے کہ درخت سے کوئی پھل گر جائے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، اگرچہ آپ مالک نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں، جو گرا ہوا پھل ہے جو درخت پہ لگا ہوا ہے اس کو نہیں توڑ سکتے ہیں،
لیکن جو گرا ہوا ہے وہ سکھا سکتے ہیں. لیکن اتنا عالم تھا دوسرے کے خیال کا، دوسرے کی بھلائی کا کام ہے، وہ سب جمع کرتا ہوں اور اس دوسرے شخص کے گھر میں دوبارہ ڈال دیتا ہوں کہ یہ اس کے گھر کا پھل ہے. یہ اتنا ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ابن آدم سے کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. اے میرے بندے، مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اے میرے بندے، میری فلاں یہ ضرورت تھی، تو نے میری ضرورت میں میری مدد نہیں کی. تو وہ بندہ کہے گا، یا رب، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، آپ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک صاف ہے، تو آپ کو کیسے بھوک لگی، کیسے پیاس لگی؟ اللہ اس بندے کے جواب میں کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی مدد کرتا بھوک کے وقت تو مجھے وہاں پاتا، اگر تو اس کے پیاس کے وقت اس کی مدد کرتا تو مجھے وہاں پاتا، اور اگر تو اس کی اس حاجت کو پورا کرتا تو مجھے وہاں پاتا. تو نے اس کی حاجت کو پورا نہ کیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تو نے میری کوئی مدد نہ کی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ اس وقت اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، انسانیت کے ساتھ محبت کرنا، یہ اللہ ہمیں سکھاتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں کہ جو خود اپنے گھر میں کھانا پیٹ بھر کے کھائے اور سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے حدیث میں واضح فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے اور بھوکا سوتا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی اشکشوئی کرتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتا ہے کہ مسلمان کہیں پر پریشان ہے، کہیں درد اور تکلیف میں ہے، تو یہ مسلمان اپنے دل میں اپنے اس مسلمان بھائی کے اس درد کو محسوس کرتا ہے کہ میرے اس بھائی کو تکلیف ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ ایک خواب دیکھا. بادشاہ تھے اور ان کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر وہ اللہ والوں کی صف میں آئے اور پھر بہت اللہ والوں کی صف میں بہت بڑے اللہ والے بنے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ خواب میں کچھ لسٹ بنا رہا تھا. انہوں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں ان بندوں کے نام اس رجسٹر میں لکھ رہا ہوں کہ جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا میرا بھی نام لکھ دو. کہا تمہارا نام نہیں ہے اس میں، لسٹ دکھاؤں. لسٹ دیکھی تو ان کا نام نہیں تھا. کہا کہ میرا نام کیوں نہیں؟ کہا کیسے ہوگا، تمہیں بادشاہ سے محبت ہے اور جس بندے کو بادشاہ سے محبت ہوتی ہے ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس لسٹ میں میرا نام لکھ دو کہ اللہ کے بندوں سے جو بندہ محبت کرتا ہے. تو میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اس لسٹ میں میرا نام لکھ دو. یہ جاگ گئے اور اس کے بعد جب ان کی زندگی بدلی اور زندگی بدلنے کے بعد جب یہ اللہ والے بنے، اس طرح پھر خواب دیکھا. فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کہا کہ میرا نام اس میں ہوگا. کہا آپ کا نام تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آیا ہے. ان کو رجسٹر دکھایا. کہا کس طرح اللہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، پہلے تو نہیں تھا یہ نام.
کہا کہ اس لیے کہ تو نے اللہ کے بندوں سے محبت شروع کر دی، اللہ نے تجھ سے محبت شروع کر دی۔ تو نے اللہ کے بندوں سے محبت شروع کر دی، اللہ نے تجھ سے محبت شروع کر دی، اور سب سے پہلا نام جو ہے وہ آپ کا آ گیا۔ حدیث مسلسل جسے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اس حدیث کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ حدیث ان کو سنائی تو انہیں سلام کیا۔ اور یہ حدیث اب بھی جو محدثین ہمارے بڑے ہمارے اساتذہ سناتے ہیں تو سلام کے ساتھ سناتے ہیں، سلام کے ساتھ۔ یہ حدیث اسی طرح سلام کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، یوں سمجھیے کہ نسبت ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ، تو اس سے اندازہ لگاؤ کتنی مضبوط حدیث ہوگی۔ 10 محرم کو مختلف مدارس میں، دارالعلوم کراچی میں بھی اسی طرح مولانا مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ العالی اسی حدیث کا درس دیتے ہیں، اور بھی مختلف مدارس کے اندر اس حدیث کو 10 محرم والے دن پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح حدیث مسلسلات میں اس کا نام آتا ہے، سلام کے ساتھ اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر وہ اللہ مہربانی کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر وہ اللہ رحم کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا رحم کرنے والوں پر وہ رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمان والوں پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لن تؤمنوا حتی تراحموا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسرے کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ نہ کرو، تمہارے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک شخص جو بڑا تاجر تھا، اس نے اپنے ایک منشی کو یہ بات کہی ہوئی تھی کہ جب کسی کے پاس جاؤ اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اسے تنگ نہیں کرتا، اس نے اگرچہ اپنا وقت مقررہ پہ پیسے دینے، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور وہ پیسے نہیں دے رہا تو کچھ بھی نہیں کہنا ٹھیک ہے جب آ جائے تو دے دینا، رحم دلی والا معاملہ کیا کرتا تھا۔ تو اس تاجر کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کس بات پہ مغفرت کی؟ کہ اللہ نے کہا تم مجھ سے بڑے رحم دل بننے والے ہو کیا؟ دنیا میں جب تم لوگوں پر رحم کرتے تھے، جاؤ آج میں رحمان تم پہ رحم کرتا ہوں، آج میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحیم الگ ہے، الرحمن الگ ہے، الرحیم الگ ہے، الرحمن الگ ہے۔ وہ رب نہایت مہربان ہے، وہ رب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کم سے کم ہم بھی کسی کے ساتھ مہربانی تو کر کے دیکھیں۔ من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، فرمائے جو کسی بندے سے، کسی مسلمان سے ایک تکلیف کو دور کرے گا، اللہ اس بندے سے قیامت کے دن کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ قیامت کے دن کی تکلیفات بہت بڑی تکلیفات ہیں، جو ایک مومن بندے سے اس دنیا کی تکلیف کو دور کر دیا، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں کو دور فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میرا ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ آپ کے بغیر حل نہیں ہوگا، آپ آئیں گے تو وہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اٹھو چلو، اور یوں مسجد سے قدم باہر جیسے لے جانے لے کے انہوں نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں آپ رک جائیں، اور جیسے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا ہم اس کے بعد مل لیں گے اس بندے سے، میرا مسئلہ اس کے بعد حل کر لیں۔ کہا نہیں، مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، روزے رسول کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں نے اسی روزے والے کو یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے کام کے لیے نکلے گا اللہ اسے 10 سال کی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا، 10 سال کی اعتکاف کا ثواب۔
فرمایا کہ مجھے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، چلو یہاں سے نکلو، پہلے آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ حضرات ایک دوسرے کا کتنا خیال کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے کیسے جذبات ان کے دلوں کے اندر آتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ایک دوسرے کے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا، اور کسی گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اللہ نے کہا حصہ لیا کرو۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اللہ نے کہا تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح والے پا جاؤ۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اعلان کرتے تھے کہ بھئی فلاں غزوے کے لیے کون کتنا دے گا، ایک صحابی کھڑے ہوتے، دوسرے کھڑے ہوتے، بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے۔ ایک کہتا میں اپنے گھر کے سارے مال کو حضور کی جو ہے وہ قدموں میں رکھ دوں گا، میں اپنے آدھے مال کو رکھ دوں گا، ایک کہتا میں قرض لے کر حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ حضرات اتنا ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے۔ الدین النصیحہ، یہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی جان اور اس کا مال وہ محفوظ رہے، اس کی آبرو محفوظ رہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ کسی ظالم کے ہاتھ اس کو چھوڑتا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی اس پہ ظلم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہی ابو لہب تھا جو حضور علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن قرآن مجید میں ان پر لعنت آئی۔ وہی دوسری طرف جو ہے وہ بلال حبشی ہے، چہرے سے سیاہ ہے، سیاہ فام ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں اور بالکل معمولی خاندان کے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کتنا بلند مقام، اسلام کا رشتہ ان سے جڑتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے بلال، میں نے معراج والی رات دیکھا کہ اپنے سے آگے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، کون سا ایسا کام کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں تو اور کوئی کام نہیں کرتا، ہاں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد 2 رکعت 4 رکعت پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو کے۔ فرمایا اے بلال، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اسلام کا رشتہ ایک مسلمان کو پوری امت مسلمہ سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب اس رشتے میں داخل ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے لوگوں کو پھر اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بھائی چارگی رکھنا یہ سارے کے سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی تکلیف اور دکھ درد کو محسوس کریں۔ گھر کے اندر جیسے کہ تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، اسی طرح اگر مسلمان کو آج تکلیف ہے تو ہمیں بھی یہ درد محسوس ہونا چاہیے کہ میرا بھائی تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر یہ جو سیلاب کی کیفیت چل رہی ہے، سیلاب کی اس کیفیت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو خصوصی یاد کریں، استغفار کی طرف بھی توجہ دیں، صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کریں، آیت کریمہ کا بھی اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی پیش کریں تاکہ ان مسلمان بھائیوں کے ہم کام آ سکیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہو جس کو اشتراک ولا کا۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک اس وقت بہت سی پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، خاص طور پر اس وقت سب سے بڑی آفت جو سیلاب والی آفت ہے، پورے ملک کو تقریباً اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2010 سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ سیلاب کی کیفیت آ چکی ہے، اور بہت زیادہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چھت ختم ہو چکے ہیں، اور کئی انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔
اس لیے ہمیں دعاؤں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، استغفار کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے ان تمام بھائیوں کے ساتھ تعاون کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔